تو یہ قرآن بہت سارے لوگوں کو ہدایت تک اور اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی قرآن بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی اور جہنم میں پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ نے اس رشتے کو توڑا اور اس نبی کو تکلیف دی جس نبی کو اللہ نے تم سب کو ایک کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر یہ اللہ کا قرآن ہوتا، یہ اللہ کی کتاب ہوتی، تو اس کتاب کے اندر مچھر، مکھی اور دیگر معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر اور بیان اس میں نہ ہوتا۔ اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اتنا عظیم رب اپنی کتاب کے اندر معمولی کیڑے مکوڑوں کا ذکر کیوں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سوال کا اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا جب تم مردہ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دشمنان اسلام کو اور قرآن کے انکار کرنے والے کو چیلنج کیا کہ تم قرآن کریم کی یا اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت بنا کر پیش کر دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کفار مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو قرآن کریم جیسی ایک صورت بلکہ ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ ان لوگوں نے ہزار کوششیں کی ہوں گی، لیکن جب ان کو کامیابی نہیں ملی اور وہ قرآن کریم جیسی نہ صورت بنا سکے اور نہ کوئی آیت پیش کر سکے، تو اب ان لوگوں نے جب ان کے پاس اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں ملا تو وہ لوگ اب دوسرے طریقے سے قرآن کریم پر اعتراض کرنے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا قرآن ہوتا، یہ اللہ کی کتاب ہوتی، تو اس کتاب کے اندر مچھر، مکھی اور دیگر معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر اور بیان اس میں نہ ہوتا۔ اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اتنا عظیم رب اپنی کتاب کے اندر معمولی کیڑے مکوڑوں کا ذکر کیوں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سوال کا اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالی شرم محسوس نہیں کرتا ہے مچھر یا اس سے اوپر کی مثال بیان کرنے سے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مچھر، مکھی یا دیگر چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا جو ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کفار کے معبود تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جن بتوں کو وہ پوجتے تھے، ان کی مثال کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور جب مثال دی جاتی ہے تو مثال دینے میں متکلم کی حیثیت کا لحاظ نہیں ہوتا۔ جو مثال دے رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ مثال دینے میں ممثل لہو کی حیثیت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ہم جس کی مثال دے رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، لوگوں میں اس کی عزت کیا ہے، تو ممثل لہو کی جس کی مثال دی جا رہی ہے، اگر اس کی عزت، اس کی حیثیت حقیر ہے، وہ معمولی چیز ہے، تو مثال بھی معمولی چیز کی دی جائے گی، چاہے مثال دینے والا اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ان
معمولی چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ ان کے معبودان کے مثال میں ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار کے معبودان تھے، جو ان کے بت تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کی حقارت میں بیان کیا کہ تمہارے معبودان کتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی مثال مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم ہے، لیکن جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ حقیر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالوں کو ذکر کرتا ہوں، جو ہم پر یقین رکھتے ہیں، جو ہم پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ قرآن کریم میں جو بھی بیان کیا جاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن اور قرآن میں ذکر کردہ یہ مثالیں ان کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہیں، اور وہیں دوسری طرف جو قرآن کریم میں نکتہ چینی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ان معمولی چیزوں کے بیان سے کیا ارادہ کرتا ہے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ پورے قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، تو وہی لوگ اس قرآن کریم کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن بہت سارے لوگوں کو ہدایت تک اور اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی قرآن بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی اور جہنم میں پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس قرآن کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اس قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، کہ اللہ نے جو کچھ بھی قرآن میں بیان کیا وہ سب کچھ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان جیسی مثالوں سے کیا ارادہ کیا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا، یعنی جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے ہیں وہ نہ ماننے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اور بہت سارے لوگ قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت پا لیتے ہیں، جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور قرآن کریم کے ذریعے سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حد تجاوز سے نکل جاتے ہیں، جو فاسق ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہی لوگ قرآن کریم سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق جو بندے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کی 3 خصلتوں کا ذکر کیا، کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے کفار ہیں ان کی 3 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ وہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس عہد کے وعدہ وفا کرنے کے بعد، کہ وہ لوگ اللہ کے عہد کو، اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ عہد ارسطو میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو تخلیق کیا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں، ان تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد پیدا کیا، اور تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے مخاطب ہو کے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں کی طرف سے ایک ہی جواب، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔
تو ہر انسان کی روح نے عہد الستو میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا، وعدہ لیا کہ تم مجھے رب مانو، تو ہر ایک نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اس وعدے کو بھول گیا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد وہ وعدہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی وعدے کی یاد دہانی کرانے کے لیے اس دنیا میں اپنے رسولوں کو بھیجا۔ رسول آئے اور انہوں نے اس وعدے کو یاد دلایا۔ اب یاد دلانے کے بعد اس وعدے کو اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم فاسق لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو فاسق کی پہلی خصلت کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے جو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ اور دوسری خصلت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور مکہ والوں نے جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سارے مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو ستانے لگے، آپ کو تکلیف دینے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم مکہ والوں سب کے سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہو، جدی رشتے سے آپ علیہ السلام کے خاندان سے تم سب کا تعلق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے تمہارے خاندان میں، تمہارے شہر میں ایک نبی کو بھیجا تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، رشتے کو جوڑتے۔ رشتے کو جوڑنے کے بجائے تم نے اس رشتے کو توڑا، اور نہ صرف یہ کہ توڑا بلکہ اس نبی کو تکلیف پہنچائی۔ تو دوسری تمہاری بری عادت یہ ہے کہ تم جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا، جس نبی کی رسالت کا تمہیں اقرار کرنے کا حکم ملا تھا، تم نے اس رشتے کو توڑا اور اس نبی کو تکلیف دی جس نبی کو اللہ نے تم سب کو ایک کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور تیسری ان کی برائی کیا تھی؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، چونکہ عرب کے لوگ مکہ والوں کو فالو کرتے تھے، ان کی اقتدا کرتے تھے مذہب کے سلسلے میں۔ مکہ والے جو مانتے تھے وہی دیگر عرب والے بھی مانتے تھے۔ مکہ والوں نے ماننے سے انکار کیا، دیگر عرب کے قبائل نے بھی ماننے سے انکار کیا، اور اسی طریقے سے وہ لوگ خود انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو جھٹلاتے تھے، اور دیگر لوگوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سننے سے روکتے تھے۔ تو خود بھی وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، کفر برپا کرتے تھے، اور دیگر لوگوں کو بھی حق قبول کرنے سے روکتے تھے۔ تو ان کی تین بری عادتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو صلہ رحمی کرنی چاہیے تھی، رشتے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تھا، اس رشتے کو انہوں نے پامال کیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کر کے زمین میں فساد مچایا، اور نہ صرف یہ کہ خود کفر کو اختیار کیا بلکہ دیگر لوگوں کو بھی حق قبول کرنے سے ان لوگوں نے روک دیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے میں اور خسارے میں ہوں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پچھلی تفسیر میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا بیان پچھلی تفسیر میں ہوا، اور رسالت کا بھی بیان ہو چکا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا جب تم مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، دنیا میں تمہارا وجود نہیں تھا، تم مردہ تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہارے جسم کے اندر جان ڈال کر زندگی بخشی۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی تمہارے جسم میں روح ڈال کر۔ ثم یمیتکم، پھر جب تم دنیا میں اپنی زندگی پوری کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیاوی زندگی کو پورا کرنے کے بعد جب موت دے گا اور تم قبر کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا فاحیاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندگی دے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر آخرت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اس دن تم سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، تمہیں مرنا ہے، مر کر پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا اور اپنی کرتوت کا حساب دینا ہے، تو تم دنیا میں اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی تمہیں اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم آنے والی زندگی میں خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کی زندگی چاہتے ہو، تو تمہیں دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام چیزیں ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے ہی بنائی ہیں۔ دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کی منفعت کے لیے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لیے ہیں تو پھر اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ اگر سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے ہے، سب کچھ ہمارے استعمال کے لیے ہے، تو اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا؟ یہ سوال ہم انسانوں کے ذہن میں آ سکتا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلت اور حرمت کا، کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کا مدار اس چیز پر رکھا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے حق میں نقصان دہ۔ جو چیز اخلاقی لحاظ سے ہمارے لیے مضر ہے یا جو چیز ہماری جسمانی لحاظ سے مضر ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا کہ اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو اس سے تمہارے اخلاق پر فرق پڑ سکتا ہے یا تمہارے جسم پر فرق پڑ سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بالکل مفید نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مفید ہے۔ جیسے زہر، اگر ہم اس کو استعمال کرتے، اس کو پیتے ہیں، تو یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی وہ مفید ہے کہ تریاق میں زہر کا علاج کرنے کے لیے، زہر کو کاٹنے کے لیے زہر ہی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہمارے حق میں اس وقت مفید ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں، بظاہر ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس چیز میں ہمارا فائدہ کیا ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور رکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس فائدے کو نہیں جان پاتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ جاننے والا ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز تمہارے حق میں مضرت رسا ہے۔